نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر بار بار آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تمہارا مانگنا اس رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی بھی اگر ایک جگہ پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں اسے جاری رکھیں، ایک دن بڑے سے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اپنی دعائیں بھی ایک تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر دعا سے بہت بڑا ہوگا۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں جن کے لیے تم اپنی دعا کی غرض سے ہاتھ اٹھا رہے ہو، اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشیں جن کو تم روز کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ وہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کو دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو کتنا آسان ہوتا ہے، مگر جب تم بن دیکھے اپنے رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر اتنا مان رکھتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے لیے آسمان کی طرف تکتے ہو تو رب بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ رب تو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے، وہی تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو دیکھے بغیر ہی مانتا ہے۔ وہی تو ہے جو ہمارے لیے بہترین حکمت تیار کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو بار بار ہمیں آزما کر اپنے قریب کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو سجدے کی توفیق دیتا ہے، زندگی کے ہر دکھ تکلیف رنج و غم سے آزاد کرتا ہے۔ میرا رب بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو ہے جو میرا ہمراز غم خوار میرا رب ہے۔ اللہ کی ذات تو بھر دیتی ہے وہ زخم جن کی شفا کسی ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ پھر بتاؤ کیا تمہیں وہ یوں ہی چھوڑ دے گا سسکتے ہوئے؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا، تو بتاؤ کیا وہ نہیں جانے گا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ جو تمہارا خالق ہے، وہ تمہارے درد کا بھی تو خالق ہے۔ اگر بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے زخموں سے بچاؤ کی کوئی سیڑھی نہیں رکھی ہوگی؟ یہ سچ ہے کہ عقل ہر چیز کے لیے دلیل مانگتی ہے، مگر اللہ پر یقین ہر دلیل سے بالا تر ہے۔ اور جب یقین بڑھتا ہے تو پھر معجزے ہوتے ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں اور وہ بھی مل جاتا ہے جس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ کیا پتہ جب تم اس کی مان لو، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو اس کے اگلے پل ہی تمہیں تمہاری منزل بھی مل جائے گی۔ اور اگر تم اپنے رب سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں بھی جوڑے رکھے گا اور تمہاری زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ لکھے گا۔ اور سنو، تم ایک بار دل سے توبہ کر لو اور اللہ کے ہو جاؤ، لوگ تمہیں تھامیں یا نہ تھامیں، وہ رب تمہیں تھام لے گا۔ تم کسی کو پانے کی کبھی تمنا نہ کرو کہ یہ عارضی دنیا کے عارضی رشتے ہیں۔ محبت بہت خوبصورت جذبہ ہے اور پاکیزہ رشتے کا ایک احساس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے کام سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دل کا ٹوٹنا رب سے جڑنا ہے، کیونکہ دل میں تو اللہ بستا ہے اور وہ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، بس اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے تمہیں لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر چکنا چور نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے بکھر نہ جاؤ۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے، بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ جب تمہیں لگنے لگے ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو،
وہ پھر جوڑ دے گا ایسے جیسے کچھ بھی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ کسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا